ہمارا نفس جو ہے وہ بھی فرعون سے کچھ کم نہیں ہے۔ یہ پلپلے لوگ، یہ میں جی سب کی طرف چل جاتا ہوں، اور میں جی مجھے کچھ نہیں ہوتا جی، میں سنتا سب کیوں مانتا اپنی ہوں، یہی فکر جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو بے دین کر دیا ہے۔ اسی فکر نے میں سب کی سنتا ہوں مانتا اپنی ہوں بہت سارے لوگوں کو ملحد کر دیا ہے، سیکولر کر دیا ہے، لبرل کر دیا ہے۔ اگر کوئی بندہ آرام آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا ہے، اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، بس جی اللہ کی مرضی ہے۔ جب یہ کہتے ہیں کہ موسم خراب ہو گیا تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو، اللہ کے عمل کو ہی خراب کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ جو جملہ ہے وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اس پر کچھ گفتگو کی جائے گی، اور اس آیہ مبارکہ پر آج اختتامی گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً، ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ خود ہی امت تھے، ایک جماعت تھے، قانتا للہ حنیفہ، وہ دائم الطاعہ، اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ فرما بردار رہنے والے، اور مکمل طور پہ فرما بردار رہنے والے۔ صرف یہی نہیں کہ اعضاء ہی اللہ کے لیے جھکتے ہوں، بلکہ دل بھی اللہ کے لیے جھکتا تھا، جی دل بھی اللہ کے لیے، زبان بھی اللہ کے لیے، زبان بھی اللہ کے ذکر میں مصروف ہے، دل بھی اللہ کی یاد میں مشغول ہے۔ یہ قانت للہ کا معنی ہے۔ یہ للہ میں جو لام ہے حرف جارہ، یہ اختصاص کے لیے ہے، یعنی ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، ان کی عبادت محض اللہ کے لیے تھی۔ اس میں ریا والی بات، کسی طرح سے دکھاوے والی بات بالکل نہیں تھی، سمجھ آئے نا جی؟ ہاں، کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ وہ اعضاء سے لے کر اپنے قلب اطہر تک ہر ایک شے کو اللہ کے فرما بردار کیے ہوئے تھے۔ ان کے اعمال بھی اللہ کے لیے، ان کے اقوال بھی اللہ کے لیے، ان کے افعال بھی اللہ کے لیے، اور ان کا جو دل اطہر تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دھڑکتا تھا۔ یہ آج ہم ہیں، ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا، اپنے جسم کے حصے کریں کہ ہمارا جسم کا کون سا ایسا حصہ ہے، کون سا ایسا عضو ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہی وقف ہے، تو کوئی بھی نہیں ہوگا، ہے یا نہیں؟ قانت للہ، لام جو ہے نا یہ اختصاص کا ہے، خاص اللہ کے لیے بس، اور کسی کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے ہمارا دل جو ہے وہ، آج کل کے لوگوں کا دل آپ کو پتہ ہے وہ کس طرف مشغول ہوتا ہے نا؟ نوجوان طبقے ہیں تو وہ ان کے دل جو ہیں وہ کس طرف مشغول ہیں وہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ بڑی عمر کے ہو جائیں تو وہ ان کو بھی یہ حال دیکھ لیں آپ، نہیں کہ پورے 24 گھنٹے میں 1 گھنٹہ مسجد میں آتے ہیں، وہ 1 گھنٹہ بھی دل اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا ہے کامل طور پہ متوجہ اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں ہوتا، بس صرف یہی آتا ہے دل میں کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں، بس یہی خیال سے گزرتا ہے کہ نماز پڑھنے جا رہے ہیں اللہ کے لیے، یا پھر زبان سے آگے کہہ دیتے ہیں اللہ کے لیے 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں، 2 پڑھ رہے ہیں، 3 پڑھ رہے ہیں، بس یہی، اس کے آگے پوری نماز میں اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان ہی نہیں جاتا۔ یعنی کہ ہم نے قانت للہ جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے نہیں فرمایا، یہ لام حرف جار جو ہے یہ اسی سے ساری چیزیں اخذ ہو رہی ہیں، سب کچھ اللہ کے لیے ہو بھائی، قانت دائم الطاعہ ہو اللہ کے لیے ہیں، اور ہر عمل اللہ کے لیے ہو، ہر عضو بندے کا اللہ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں بھائی ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں جب بھی ہم کوئی کام کرنے لگتے تھے پہلے یہ دیکھتے تھے یہ کام جو ہے نا یہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں یا اپنے نفس کے لیے کر رہا ہوں، کہتے اگر اس میں یہ ہوتا کہ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو پھر میں کر لیتا تھا، اگر بات نفس کی آتی تو چھوڑ دیتا تھا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے تو سارے اعمال ہیں ہی نفس کے لیے، نفس کے لیے بھی کم، شیطان کے لیے زیادہ ہیں، نفس بھی اسی کا مشیر ہے، نفس ما ہم کم طرز فرعون نیست، کہتے ہیں ہمارا نفس جو ہے وہ بھی فرعون سے کچھ کم نہیں ہے۔ تو یہ جو معاملات ہیں بھائی قانت للہ بننا یہ بڑا ضروری ہے۔ آگے فرمایا حنیفہ، یہ جو 2 لفظ ہیں قانت للہ کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ بندہ اللہ کا ہو کے رہے، کس کا ہو کے رہے؟
اللہ کا ہی ہو، اللہ کا ہی ہو کر رہے، بس اللہ ہی کا ہو کر رہے۔ حنیفہ ہر باطل سے الگ ہو جائے، ہر باطل سے الگ ہو جائے، یعنی ایک اللہ کا ہو جائے، ہر باطل سے الگ ہو جائے۔ ولم یکن من المشرکین، یہاں اللہ تعالیٰ نے نتیجہ دیا ہے، یہ نتیجے کا اعلان ہے۔ تو میں جب بندہ ہر ایک سے کٹ کر صرف اللہ کا ہو جائے گا، غیر اللہ سے کٹ کر تعلق باللہ اسے حاصل ہو جائے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ میں ولم یکن من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں رہے گا، مشرکوں میں سے نہیں رہے گا۔ اب ذرا غور کریں اسی بات پر، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور نتیجہ کے بیان فرمایا ہے، اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رہے مسئلہ کہ 3 جماعتیں تھیں نا اس وقت میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے۔ سب سے پہلے مخاطب آقا علیہ السلام کے مکے کے مشرک ہیں، مدینہ میں حضور آتے ہیں تو یہودی بنتے ہیں، پیغام حضور کا آگے جاتا ہے تو پھر شام میں نصرانی بیٹھے ہوتے ہیں، وہ مخاطب بنتے ہیں، اور انہی تینوں سے لڑائی ہے۔ مکہ میں ہیں تو مشرکوں سے لڑائی ہے، مدینہ میں آتے ہیں تو یہودیوں سے لڑائی ہے، پیغام آگے جاتے ہیں تو نصرانیوں سے لڑائی ہے۔ پہلے جو ہے قانت للہ اور حنیفہ کہہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت اور نصرانیت سے پاک ہونا بیان فرمایا۔ آپ کو یہودیت کے ساتھ تعلق ہو نہیں، نصرانیت کے ساتھ تعلق ہو نہیں، اب ہر باطل سے الگ ہیں، حنیف جو ہوئے، ہر باطل سے آپ جدا ہیں، ہر باطل سے آپ بیزار ہیں، ہر باطل سے آپ پرے ہونے والے ہیں۔ رہے تھے مشرک، مکے کے مشرک، ان کا بھی یہ دعویٰ تھا کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے، ہمارے عقائد ہوں، نظریات ہوں، معمولات ہوں، یہ سارے ابراہیم علیہ السلام کے۔ ان تو ظالموں نے یہاں تک کر دیا تھا، وہ جو پانسے ڈالتے تھے نا، پانسے سمجھتے ہیں، پانسے جو ڈالتے تھے وہ کہتے تھے یہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، اور یہاں تک کہ انہوں نے کعبہ مشرفہ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی دیواروں پہ تصویریں بنائی ہوئی تھی، اور ان کے ہاتھوں میں پانسے تھے، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ میں پانسے پکڑائے ہوئے تھے، انہوں نے تصویر بنائی ہوئی تھی تصویر کے ہاتھ میں، تو وہ پانسے ڈال رہے تھے۔ یوں جناب انہوں نے لوگوں پر ظاہر کیا ہوا تھا کہ یہ عمل جو ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے شروع نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے جد اعلیٰ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا عمل تھا، اور یہ اللہ کی تعلیم ہے۔ سمجھا نہیں سمجھا ہے؟ یعنی وہ جو بھی عمل اختیار کرتے تھے اس پر شریعت ابراہیمی کا ٹھپا لگا دیتے تھے اپنی طرف سے، کہ یہ جناب یہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے آیا ہے، آپ کی ہی تعلیم ہے۔ وہ جو کعبہ مشرفہ کا طواف کرتے تھے بے لباس ہو کر کے، اس پر بھی ان کے پاس دلیل یہی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں یہ آیا ہے۔ بتائیں تو اس کے آگے پیچھے کیا رہ جاتا ہے؟ پھر وہ بات رہ جاتی ہے پیچھے۔ جب بندہ اتنے جھوٹا ہو جائے، اتنا کذاب ہو جائے، دنیا جہان کے ہر کفر کو، ہر شرک کو، ہر گندگی کو منسوب کرے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اس کو دین اور شریعت کا نام دے، اور یہ سیدھا کہہ دے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، وہ پیچھے بات ہی کوئی نہیں رہ جاتی بھائی۔ وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فرمایا نا، میں کہ وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، مشرکوں میں سے نہ تھے، یہاں سے مکے کے مشرک جو ہیں ان کے دعویٰ کی تردید کی جا رہی ہے۔ میں نا تمہارے ساتھ تو تعلق کون، تم کیا لیے پھرتے ہو، اور وہ کیا لے کے آئے تھے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر جان دینے والے تھے، ان کو جبریل نے آگے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ختنہ کرنا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام یہ کہہ کہ واپس گئے، واپس آتے ہیں تو ابراہیم علیہ السلام جو ہیں آپ کے کپڑے خون آلود ہو چکے ہیں۔ جبریل امین نے پوچھا کہ حضرت یہ کیا ہوا؟ تو میں آپ نے تو کہا تھا کہ اللہ نے حکم دیا ختنہ کرنا ہے، تو میرے پاس اور تو کچھ تھا نہیں، میرے پاس کلاڑا تھا، میں نے اسی کے ساتھ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت میں آپ کے لیے جنت سے یہ چیزیں لایا تھا آپ کی ضرورت پوری کرنے کے لیے۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر بلکہ امام الانبیاء علیہ السلام کھڑے ہوئے ہیں، یہ ان کی نہیں سن رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرمایا، اب ذرا اس آیہ مبارکہ میں امہ کا جو لفظ آیا ہے اور آگے کانت للہ حنیفہ اور ولم یکن من المشرکین آیا ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ یہودیوں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے، نصرانیوں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقتدی ہیں،
مشرکوں نے کہا ہم ابراہیم علیہ السلام کے مقتدی ہیں، اللہ نے فرمایا نا، ان ابراہیم کان امہ، ابراہیم اکیلے ہی جماعت ہے، ابراہیم اکیلے ہی جماعت ہے۔ تم لوگ پیچھے کھڑے ہو یہودی اپنے عقیدے کی گندگی، نظریت کی گندگی، عمل کی گندگی لے کے میرے ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو۔ نصرانی جو ہے وہ عقیدہ تثلیث لے کے میرے ابراہیم کے پیچھے کھڑا ہو جائے۔ میں کہ مشرکین جو ہیں یہ پورے شرکی پٹلیاں باندھ کے میرے ابراہیم کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، میں نہ، میرے ابراہیم کو تمہاری جیسی جماعت کی ضرورت ہی کوئی نہیں، میرے ابراہیم کو تمہاری جیسی جماعت کی ضرورت کوئی نہیں، میرا ابراہیم اکیلے ہی جماعت ہے، اکیلے ہی پوری امت ہے، اکیلے ہی پورا لشکر ہے، اکیلے ہی میرا ہے، بس بس، اور کوئی نہیں ہے اس کے پیچھے۔ اس کے پیچھے جو کھڑے ہونے والے ہیں وہ میرے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور ان کے سچے متبعین و مطیعین و فرما بردار لوگ۔ سمجھ آ گئے جی؟ اب یہاں پہ ذرا ولم یک من المشرکین پہ تھوڑی ذرا عرض کر دیا جائے۔ معاملہ جو ہے وہ یہ ذہن میں رہے، یہاں چونکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں آپ داعی اعظم ہیں، مصلح اعظم ہیں میرے حبیب کریم علیہ السلام کے بعد، آپ کی عظمت اور شان کو بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمْ يَكُن مِّنَ الْمُشْرِكِينَ۔ سمجھ آیا نا جی؟ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ باقی کوئی بھی بندہ وہ عمل کر لے تو بندہ گوارا کر لیتا ہے، چل ٹھیک ہے اس نے کر لیا ہے، لیکن جو قریبی ہوتا ہے وہ اس سے کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو وہ اس سے گوارا نہیں ہوتا یا نہیں ہوتا ایسا؟ وہ اس سے گوارا نہیں ہوتا۔ جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ، مسجد میں آتے ہیں لوگ ٹانگیں لمبی کر کے بیٹھے ہوتے نہیں بیٹھے ہوتے نا؟ حضرت ابوبکر شبلی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ مسجد میں آتے ہیں اور آ کے ایسے ٹانگیں پھیلا دیتے ہیں، غیبی آواز آتی ہے، فرمایا تجھے بادشاہوں کے گھروں میں بیٹھنے کا پتہ ہی کوئی نہیں، میں وہ دنیا کے بادشاہ ہیں، یہ تو گھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اس کے گھر میں آ کے ٹانگیں پھیلا کے بیٹھے ہو۔ اب دیکھیں یہی وہ عمل ہے، ہزاروں لوگ پڑے رہے مسجد میں، کسی کو کوئی نہیں ٹوکا جائے گا، لیکن ابوبکر شبلی کو ٹوکا گئے، میں تو کیا کر رہا ہے؟ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، آپ ثور جو ہے نا، ثور بیل کو کہتے ہیں عربی زبان میں، کسے کہتے ہیں؟ بیل کو کہتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیں مسجد میں آنے کا ادب جو ہے نا وہ یہ ہے کہ بندہ پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھے، جب نکلے تو پہلے بایاں پاؤں باہر نکالے، تاکہ دایاں پاؤں جو ہے وہ اندر رہے، زیادہ سے زیادہ برکت اسے حاصل ہو، تو دائیں طرف سے ہی اسے حاصل ہو۔ اور یہی طریقہ گھر میں داخل ہونے کا ہے، یہ ذہن میں رہے، گھر میں داخل ہونا پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے؟ دایاں رکھنا ہے، جب نکلنا ہے کون سا نکالنا ہے؟ بایاں نکالنا ہے پہلے، سمجھ آیا نا جی؟ دایاں پاؤں باہر بعد میں نکالنا ہے۔ اچھا، حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، ایک دم توجہ نہیں کی آپ کی مسجد میں داخل ہوتے ہوئے، بایاں پاؤں اندر رکھ دیا، آواز پتہ کیا آتی ہے؟ غیبی آواز آتی ہے، یا ثورو، او بیل، تجھے اتنا پتہ کوئی نہیں مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ تجھے اتنے پتہ کوئی نہیں مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں؟ اب ذرا بتائیں، ہمارے لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں ہزاروں میں لاکھوں لوگ، ان کو پتہ ہی کیوں نہیں ہوگا مسجد میں داخل کیسے ہوتے ہیں، ایسے ہی جناب آئے اور جناب دھڑام سے اندر داخل ہو گئے، باہر نکلے اسی طرح نکلے گے۔ مسجد میں داخل ہونا، آنا جانا، پاؤں کون سا رکھنا، یہ تو مستحبات اور سنن زواج کے ساتھ ان کا تعلق ہے، لیکن جو نماز پڑھنا ہے جس کا تعلق فرض کے ساتھ ہے اس کا بھی پتہ کوئی نہیں، اس کے آداب معلوم نہیں ہے، نہیں سمجھ آیا؟ تو یہ جو ہے نا، اب دیکھیں یہی معاملہ ہے شرک کا۔ ہمارے ہاں لوگ جو ہے نا وہ کیسے بولتے رہتے ہیں، اور فلانے کے ٹیکے سے آرام آ گیا ہے، فلانے کی دوائی سے آرام آ گیا ہے، فلانے کے یہ، یعنی کہ صحت کا جو نسبت کرتے ہیں وہ کسی اور کی طرف کرتے ہیں، یہی کرتے ہیں سارے، یہی کرتے ہیں، فلاں کی دوائی لی تھی آرام آ گیا، فلاں سے دوائی لی تھی آرام آ گیا، یہی کہتے ہیں نا، اور فلاں چیز کھائی تھی تکلیف ہو گئی، کسی کو پکڑ نہیں، کسی کو کچھ سمجھاتا نہیں، کسی کو کچھ کہتا نہیں، بس ٹھیک ہے بھی دوائی کھائی آرام آ گیا، فلاں سے دوائی لی تھی ٹھیک ہو گیا تھا۔ یہاں ہر بندہ نہیں کہہ رہا ہوتا یار فلاں جگہ سے دوائی لو وہاں سے آرام آ جاتا کہ نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت بائی بسطامی رحمہ اللہ جو ہے نا، ایک دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رات کو، پچھلی رات کو عرض کرنے لگے، یا اللہ میرے اور تو معاملات جو بھی ہوں گے، زندگی میں بہت گناہ کیے میں نے، لیکن ایک معاملہ ایسا ہے میں نے تیری توحید کے ساتھ وفا کی ہے، اس کی برکت سے میرے حال پہ رحم فرما دے بس۔ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں الہام ہوتا ہے، میں وہ یہ تو بتا
فلاں دن جب تیرے پیٹ میں درد ہوا تھا تو نے کیا کہا تھا طبیب کو؟ یہ کریلے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے، ہیں کریلے کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے، کریلے کھانے کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہ کیا جواب تھا تیرا؟ کیا یہ بات تیری توحید کے منافی ہے یا نہیں؟ اب بتائیں، اس طرح کی ہزاروں باتیں لوگ کرتے پھرتے ہیں، کسی کے پکڑ کو نہیں، لیکن جو قریبی ہے اس کی طرف سے تو اتنا بھی گوارا کو نہیں کہ تو نے یہ کیوں کہا تھا کریلے کی وجہ سے ہوئے۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ لیکن یہاں جو ہے وہ یہاں لوگوں کا مزاج اور بھی ہے، یعنی ہر تکلیف والی شر والی بات جو ہے وہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کر دیں گے، اور ہر خیر والی بات جو ہے یا تو اپنے نفس کی طرف منسوب کریں گے یا پھر کسی اور کی طرف منسوب کر دیں گے۔ بندہ جو ہے وہ بچ جائے تو ڈاکٹر صاحب کا نام لے لے کے جناب نعرے لگائیں گے، ڈاکٹر صاحب کا مال ہے، ڈاکٹر صاحب کا مال ہے۔ بندہ مرتا تھا، اس نے ڈاکٹر صاحب نے کہا 15 منٹ پہلے آ جاتے، بندہ نہیں مرتا آپ کا، 15 منٹ پہلے آ جاتے بندہ بچ جانا تھا، 15 منٹ جو لیٹ ہوئے اس لیے بندہ مر گیا آپ کا ہیں۔ اب وہی اگر کوئی بندہ آرام آ گیا، ڈاکٹر صاحب نے کمال کر دیا ہے، اگر وہ بندہ فوت ہو گیا، بس جی اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں۔ اچھا یہاں یہ بھی ذہن میں رہے، یہ جو کہتے ہیں نا اللہ کی مرضی ہے، کیا کہہ سکتے ہیں، یہ جملہ بھی ایک طرح سے اللہ پہ اعتراض ہے، یعنی کہنے کو تو دل کرتا ہے، نہیں سمجھ آیا، کہنے کو تو دل کرتا ہے لیکن کہیں کیا۔ اچھا اس معاملے میں بھی یہ ذرا ذہن میں رہے، بڑے سارے لوگ بے ادبی کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ کوئی بندہ مثال کے طور پہ نوجوان فوت ہو جائے، کہتے ہیں بس بے وقت مر گیا ہے، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر ہے اسے آپ بے وقت کہہ رہے ہیں، اللہ کے امر کو آپ بے وقت کہہ رہے ہیں، یہ کیا طریقہ ہوا پتہ ہے؟ تو یہ بے ادبی نہیں تو اور کیا ہے؟ وہ ایک بزرگ تھے، وہ جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہیں بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے تھے، جنگل میں بیٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ کر رہے تھے، تو ایک دم سے بارش آنے لگی، تو کہنے لگے واہ مولا تیرا کرم ہے، آج کیا وقت پر بارش دی ہے تو نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی وقت ان کے دل میں یہ بات ڈالی، وہ بے ادب گستاخ، یہ لفظ وہ بے ادب اور گستاخ ہے، آج تک کون سا ہمارا کام جو بے وقت ہوا ہے؟ سنیں نا، یہ تو وہ جملہ ہے جو ہم بولتے رہتے ہیں، بولتے نہیں بولتے؟ ہاں بھائی بولتے ہیں نا، اسی جملے پہ پکڑ ہو رہی ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا نعوذ باللہ من ذالک، حقیقت کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے جو بے ادبی والے الفاظ ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں نا، اب یہی جملہ بجی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں، یہ اس لیے نہیں کہہ رہا کہ راضی برضا ہو گئے ہیں، اس لیے کہہ رہا ہے کہنے کو تو دل چاہتا ہے، بس اب کہہ نہیں سکتے۔ یہ جملہ جو ہے یہ خود بڑا سخت ہے، بے ادبی والا جملہ ہے، یہ بولتے ہیں ہمارے لوگ، نہیں بولتے؟ کوئی بچہ فوت ہو جائے تب بھی یہ کہیں گے، ہیں جی، وہ کئی نعوذ باللہ من ذالک کہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کی احتیاج ثابت کر رہے ہوتے ہیں، بچہ فوت ہو گیا اللہ کو ضرورت ہوگی بھائی، ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ کئی بار کہتے ہیں جی نیک بندوں کی تو اللہ تعالیٰ عمر تھوڑی رکھتا ہے، نیک بندوں کو اللہ رہنے نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے پاس بلا لیتا ہے، اللہ کے اپنے کام بڑے ہوتے ہیں۔ بتائیں یہ جو ہے نا بھائی، یہ عموماً جیسے دیکھیں مثال کے طور پہ شاگرد ہوتے ہیں، کسی کے 5-7 شاگرد ہیں، ایک شاگرد جو ہے وہ قریبی ہے، ایک شاگرد وہ ہے جو دور دور رہتا ہے، اس کی طرف سے کوئی 20 بار بدتمیزی ہو تو اس پر پکڑ نہیں کی جاتی، وہی بدتمیزی جو ہے وہ قریبی کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ ہو جاتی ہے، ہوتا یا نہیں ہوتا؟ مطلب یہ کہ ایک تو یہ کہ اس کی طرف سے چھوٹی بات ہونے پر دل آزاری بہت ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے اس کی تربیت کرنا بھی مقصود ہوتا ہے، تو بعد میں وہی بچہ جو ہے وہ قرب زیادہ پانا چاہتا ہے، لیکن جب ڈانٹ پڑتی ہے تو پھر دوسروں کو دیکھتا ہے جو ان کو تو نہیں پڑی تو مجھے کیوں پڑ گئی، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ وہ پھر دوسروں کو دیکھتا ہے، یعنی لطف اور کرم باقیوں کی بنسبت زیادہ پانا چاہتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے بے ادبی کی تو اس معاملے میں باقیوں کے برابر ہونا چاہتا ہے، یہ تو بات درست نہیں ہے نا، قطعاً درست نہیں ہے۔ تو اسی طرح جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے مقربین ہیں، باقی لوگوں کو کسی کو نہیں ڈانٹا جاتا، یہ نہیں کہ ان کی بے ادبی نہیں ہے، ان کی بے ادبی بھی بے ادبی ہے، لیکن وہی معاملہ اگر کسی بارگاہ الہیہ کے قریبی بندے سے سرزد ہو جائے تو اس بات پہ اسے ڈانٹ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جی آج تو بڑی وقت پر بارش عطا فرما دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بے ادب اور گستاخ
آج تک ہمارا عمل ہوا کون سا ایسا جو بے وقت ہوا ہو؟ کہ نہیں سمجھ آیا؟ سچی بات ہے، ہمارے بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا کہ وہ ہمارے ہاں ایک جملہ بڑا بولا جاتا ہے، بادل بن جائیں موسم خراب ہے، آج موسم خراب۔ ایک جلسے کے اشتہار پہ پڑھا، اس کے اوپر لکھا تھا کہ موسم کی خرابی کی صورت میں جلسہ جو ہے وہ فلاں جگہ ہوگا، یعنی موسم اگر خراب ہو جاتا ہے تو پھر جلسہ فلاں جگہ ہوگا۔ یہ کیا ہے جملہ؟ نہیں سمجھ آیا؟ جس کو یہ خرابی کہہ رہے ہیں اسی کو یہ صحیح بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ آج موسم سہانا ہو گیا ہے، خراب موسم بھی ہے وہ یہی سہانا بھی ہے، سمجھ سے باہر بات ہے۔ یہ چیزیں جو ہیں جیسے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ مجھے گالیاں دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھے گالیاں دیتے ہیں۔ وہ گالیاں کیسے دیتے ہیں؟ میں یہ لوگ زمانے کو برا کہتے ہیں، زمانے کو بدلنے والا، اسے لانے والا، اس کے اندر اختلاف رات دن کو بدلنے والا وہ تو میں ہوں۔ جب زمانے کو گالی دیں گے تو وہ مجھے گالی تو دے رہے ہیں۔ جب یہ کہتے ہیں کہ موسم خراب ہو گیا تو کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کو، اللہ کے عمل کو ہی خراب کہہ رہے ہیں، اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی اس کو خراب کرنے والا کون ہوا پھر؟ جب یہ مانتے ہیں کہ بارش عطا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے تو موسم کو پھر خراب کس نے کر دیے؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی بے ادبی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بتائیں۔ ہاں یہ کہہ دیں جی آج موسم بارش والا ہے، آج موسم جو ہے وہ گرمی والا ہے، اس طرح یہ کہہ دیا جائے، لیکن یہ خرابی والا اور اس طرح کے معاملات جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف نہ منسوخ کیے جائیں۔ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اہل اللہ جو ہیں ان سے تو بھائی چھوٹی سی بات بھی گوارا نہیں ہے، چھوٹی سی بات پہ بھی ان کی پکڑ ہوتی ہے، جو قریبی ہوتے ہیں۔ یہ نہیں کہ باقیوں کی پکڑ نہیں ہوگی، باقیوں کو چھوڑ رکھا ہے، باقیوں کو ڈھیل دے رکھی ہے، بس کئی وہ ہوتے ہیں ان کو موقع پہ ڈانٹ دیا جاتا ہے اور کئیوں کو ڈھیل دے دی جاتی ہے، ٹھیک ہے جو اپنا نام اعمال بھرتا رہے تو بھی۔ سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ہاں یہ آیہ مبارکہ کا ترجمہ سماعت فرمائیں، کل انشاءاللہ عز و جل اگلی آیہ مبارکہ پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، بے شک ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ پوری جماعت تھے، قانتا للہ حنیفا، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہی جھکنے والے تھے، اللہ تعالیٰ کے ہی فرما بردار تھے، اللہ تعالیٰ کے ہی مطیع تھے۔ سمجھ آیا نا جی؟ ہاں یہ للہ کا جو لام ہے وہ اختصاص کے لیے ہے۔ اس پہ میرا دل کر رہا تھا یہ جو نیکی کر کے، پہلے کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال، ہے نا؟ یہ لام اختصاص کا جو ہے وہ ان کے لیے بھی ذرا تنبیہ کرتا ہے، ان کے لیے بھی تنبیہ کرتا ہے۔ ہر عمل اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، کس لیے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ آج کل وہ نیکی کرنے والا بھی کہتا ہے یار میں فلاں جگہ وہ پیسے میں نے دیے نا، وہ آپ جو ہے نا وہ ویڈیو بنا کے مجھے دیں، کیا کریں؟ ویڈیو بنا کے مجھے دیں، اب میں ویڈیو میں دیکھوں گا پھر۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ایک تو یہ ہوتا ہے کہ نفس کو خوش کرنا ہوتا ہے، چلو بھی دیکھوں بھی کیسے کر رہے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہوتا ہے مقصد کہ اگلے پہ اعتماد ہی نہیں ہوتا، اگلے پہ اعتماد نہیں ہوتا، یار کہیں وہ کھا ہی نہ جائے، کہیں وہ کھینچ ہی نہ جائے، یہ ہے وہ ہے۔ بھائی جس پہ آپ کو اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر اس کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرنا ہی آپ نہ ہی کریں تو پھر بہتر ہے، کہ نہیں سمجھ آیا؟ پھر نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔ جس پہ آپ کو اعتماد ہے کامل طور پر، بندہ اسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے، پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا قانتا للہ ہے، وہ علام اختصاص کے لیے، اس کا ہر عمل جو ہے وہ محض اللہ کے لیے ہو۔ کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ حنیفہ، وہ ہر باطل سے الگ ہو، کسی بھی طرح باطل کی کسی بھی طرح کوئی بھی آمیزش نہیں ہونی چاہیے، بالکل۔ سمجھائے نا؟ وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہاں جو ہے ابراہیم علیہ السلام کا یہودیت اور نصرانیت سے لا تعلق ہونا، قانت للہ سے بارگاہ الہیہ کے متعلق ہونا، وَلَمْ يَكُنْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں سے نہ ہونا، یہ واضح کرتا ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے متسلب، پختہ اور ٹھیٹھ جو ہے نا وہ آپ مسلمان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے پیروکار تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عظمت اور شان عطا فرمائی تھی۔ ایسا بندہ جو ہے نا وہ مومن اللہ تعالیٰ کے ہاں ہی قبول ہوتا ہے، ایسا بندہ ہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہوتا ہے۔ یہ پلپلے لوگ، یہ میں جی سب کی طرف چل جاتا ہوں، اور میں جی مجھے کچھ نہیں ہوتا جی، میں سنتا سب کیوں مانتا اپنی ہوں،
جب تجھے اپنی کا پتہ ہی کو نہیں تو اپنی پہ قائم کیسے رہے گا بھائی؟ نہیں سمجھ آیا؟ یہی فکر جو ہے اس نے بہت سارے لوگوں کو بے دین کر دیا ہے، اسی فکر نے میں سب کی سنتا ہوں مانتا اپنی ہوں، بہت سارے لوگوں کو ملحد کر دیا، سیکولر کر دیا، لبرل کر دیا ہے۔ آج لوگ جو ہیں، ایسے لوگ نظریے کے لوگ جو ہیں وہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ دین سے باغی ہو چکے ہیں، دین سے ہی باغی ہو چکے ہیں۔ اب اس کے آگے کیا کہا جائے؟ میں کسی کے لیے کیا کہوں؟ ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کو بھی میں منع کرتا تھا، وہ ہر وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہتے تھے، فلانا اینکر فلانا اینکر فلانا اینکر۔ میں نے ان کو کہا، ایک دن میں نے کہا جی آپ یہ نہ سنا کریں، یہ بڑے بے دین ہوتے ہیں۔ تو وہ آگے سے وہ کہنے لگے جی بندے کو اپنے عقیدے پہ پکا ہونا چاہیے، ایسے پکا ہونا چاہیے ہیں۔ اور ایک دن جناب اس کے بعد دو چار سال بعد ملاقات ہوئی تو ان کے عقائد جو تھے وہ بڑے بے دینوں والے، ملحدین والے، نعوذ باللہ اللہ کی گستاخی والے، اللہ تعالیٰ کی گستاخی، یہ معاملہ ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آج وہ بندہ جو ہے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو گالیاں دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور پورے جو ہے نا اس میں اکیلا میں مسکین ہی ہوں جس نے مکمل طور پہ اس کا مقاطع کیا ہوا ہے۔ میں بالکل اس کے ہے قریبی رشتہ دار، بالکل جو میں نے کہا جا جہنم میں، یہ کوئی سلام دعا کو نہیں، سامنے آ بھی جائے تو میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں اور اس کو منہ کھٹا کر کے دکھاتا ہوں، مجھے تیرے ساتھ بڑی سخت نفرت ہے۔ اس بدبخت کے ساتھ کبھی اس کی طرف جو ہے نا ہاتھ نہیں بڑھایا، سمجھ آیا نہیں سمجھ آیا؟ ولم یکن من المشرکین حنیفہ، قانت للہ حنیفہ، اور ولم یکن من المشرکین، یہ تین وصف جس بندے میں آ جائیں سمجھو وہ ابراہیمی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ ابراہیمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا۔